نبی ہے جناب محمد، آیات النبی ہے جناب۔ اگر تمہارا دل پکا ہو جائے نا کہ حیات والا دیکھتے ہیں ساری کائنات، خود کہا ہے اللہ کی قسم ایک دن دیکھ لو گے بیٹھے ہوئے کہ کس چاند سے بیٹھے ہوئے ادھر دیکھتے ہیں، اور جو ان پہ امیدیں رکھتے ہیں ان کے غائبانہ کام سارے کرا دیتے ہیں، ایسے کرا دیتے ہیں۔ تو کس چیز کی پریشانی ہے تم کو ان کے ہوتے ہوئے؟ لیکن تمہارے ایمان یقین کمزور ہے، تمہیں خیال میں ان کو سمجھتے ہو، حقیقت میں موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، خدا کی قسم ہر وقت اب بھی موجود ہے۔ اس مضبوط ہو جاؤ تاکہ آگے تم کو رستے نظر آئیں، اور آپ حیران ہوتے جاؤ کہ آقا جی کو خدا نے کیا بنایا۔ پھر رحمت للعالمین کی تفسیر تم کو سمجھ میں آئے گی کہ ہر جگہ جہاں نگاہ جاتی ہے رحمت اترتی ہے، جس مریض پہ نظر جاتی ہے اس کو شفا شروع ہو جاتی ہے، جس مفلس پہ نظر آ جاتی ہے اس کو غنی کر دیتے ہیں۔ دو جہاں سے بے نیاز ہوئے اے غنی آپ کے تمنائی، دو جہاں سے بے نیاز ہوئے اے غنی آپ کے کن کے تمنائی؟ حضرت محمد۔ تو خدا ہمارا تمہارا دل ایسا بنا دے، پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی کتنی رحمت والی بنتی ہے۔ اللہ جہاں سے بے نیاز اے غنی آپ کے تمنائی، واللہ بہت سچا، دو جہاں سے بے نیاز ہوئے اے غنی آپ کے تمنائی، دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں، جس سمت چل دیے ہیں سکے بٹھا دیے۔ اب بھی ایسا ہے، لیکن تم لوگ ایسے ہو، کیا کریں، تمہاری حکومتیں ایسی ہیں۔ آقا جی مدینے میں حیات النبی جلوہ فشاں ہیں، ذو فشاں ہیں، بہاریں آگے پیچھے، فرشتے آگے پیچھے، 70,000 جنات، خلقت خدا کی غائب ادھر کھڑی ہے، لیڈر کافروں کے دروازوں پہ مر رہے ہیں، اور جو توہین رسول کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں۔ تم کو آقا کافی ہیں، تم کو آقا کی مدد آ گئی، امریکہ کی مدد پر تھوکو گے، تم آقا سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ لیکن ان کے عقیدے ان کے بدبخت ہو گئے ہیں۔ حیات النبی رسول اللہ کے پاس مدد نہیں ہے، بڑی مدد ہے۔ کہ اوتی تو مفاتی خزائن الارض، زمین کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں، اور کسی کنجی کی چابی تمہارے ملک میں بھیج دیں سارا ملک غنی ہو جائے گا۔ سونے چاندی پہاڑ سب ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا میں چاہوں تو پہاڑوں کو سونا کر دوں، کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مدد نہیں ہے، اندھے ہوئے ہیں، اندھے ہوئے ہیں، خود بھی گمراہ مر رہے ہیں، لیڈر لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کی محبت میں جیے، ان کی محبت میں مرے ہیں، ان کی محبت میں اٹھے وہاں، اور ہمارے تمہارے ولی وارث حضرت محمد عالم سے بے نیاز ہوئے، دونوں عالم سے بے نیاز ہوئے، غنی آپ کے تمنائی، غنی آپ کے تمنائی، یہ گمان یقین بن جائے، یہ گمان یقین بن جائے، انشاءاللہ آپ سے ہو گئی شناسائی، انشاءاللہ سے ہو گئی شناسائی، آپ سے انشاءاللہ شناسائی۔ کوئی واقعات یاد آ جاتے ہیں، جس عورت کو محبت ہوگی، سعودیہ میں ایسے ہوا،
تو اس نے ایسے آ کے ظاہر کیا، شیخ صاحب مجھے خواب آیا، دیکھا تو آقا جی میرے سامنے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے انا محمد الرسول اللہ۔ شنازائی محبت والا، وہ غریب امیر نہیں دیکھتے ہیں، بے وقوف جو دل ان کو دے دے اس کو دامن میں لے لیتے، لاکھ برا ہو ان کی رحمت نہ دیکھے برے۔ وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے۔ کچھ بھی ہوں آپ دل ان کو دے دیں اور سب کچھ بنا دیں گے آپ کو ماشاءاللہ۔ محمد کے خادم جہاں بر پہ حاکم، محمد کے خادم جہاں بر پہ حاکم، محمد کے خادم جہاں بر پہ حاکم۔ طریقت میں کسی پہ کرم ہوا، اس کو احساس دلایا، کہا یہ بادشاہ یہ لوگ کس پہ حکومت کرتے ہیں؟ دیواروں پہ حکومت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ہم نے تم کو حکومت دیتی ہے، دل دی ہے، دلوں پہ حکومت کرو۔ سبحان اللہ۔ اے بادشاہ دنیا کے کچھ بھی نہیں ہے، کہا دیواروں پہ حکومت کرتے ہیں، دلوں کو نہیں لے سکتے، ہم نے تم کو دلوں کی حکومت دی ہے، دلوں پہ حکومت کرو۔ اس کی تفسیر ایسے طریقت میں کسی پہ کرم کیا، فرمایا اس کو سچ جانو، خدا کی قسم جھوٹ نہیں ہے، اولیاء اللہ کو یہی چیز نصیب ہوتی ہے، دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ جس پہ نگاہ ڈال دی بادشاہ ہو، وزیر ہو، حقیر ہو کے سامنے گر جاتا ہے، سب کچھ حوالے کر دیتا ہے۔ یہ کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے۔ آقا جی پھر ان کی کیا بات ہے؟ محمد کے خادم جہاں بر پہ حاکم، محمد کے خادم جہاں پر پہ حاکم، تو ذات محمد کی کیا بات ہوگی، تو ذات محمد کی کیا بات ہوگی، تو ذات محمد کی کیا بات ہوگی۔ محمد کے خادم جہاں پر پہ حاکم، محمد کے خادم جہاں پر پہ حاکم۔ مجھے مکہ مدینہ دو قدم محمد کے خادموں کے لیے، زمین سے آسمان کوئی سیارے نہیں چاہیے ان کو، دو قدم پہلے آسمان پہ جائیں دوسرے پہ جائیں، جہاں جہاں ماشاءاللہ محمد کے خادم جہاں۔ دو بیٹھے ہوئے تھے، کہا میں بارش برسات دوں، کسی کا میں روک دوں، کہا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، چھپانی چاہیے، ایسے ہیں وہ لوگ اس لیے ان کی کرامات دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں۔ ہاں، اور یہ ان کے لیے نہیں ہے، محمد کی سخاوت سب کے لیے کھلی ہوئی ہے، تو آپ ان کے بن جائیں، آپ کے لیے بھی چیز موجود ہے، تو آپ خود ہی ان سے دور بھاگتے ہیں۔ دور کیسے بھاگتے ہیں؟ نمازوں سے دور بھاگتے ہیں، نفلوں سے دور بھاگتے ہیں، قرآن پڑھنے سے دور بھاگتے ہیں، اور چیز کو وہ نہیں چاہتے ہیں تو چینلوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، گانے سننے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ محمد کے خادم کو یہ کرنا چاہیے؟ بے پردیاں گھر میں کرتے ہیں، پردے نہیں رکھتے، یہ سب چیز چھوڑ دینی چاہیے۔ تو پھر محمد کے خادم جہاں کے حاکم، حقیقت ہے جی، آپ کے پاس تاریخ موجود ہے، اولیاء اللہ کے واقعات پڑھو آپ حیران ہو جاؤ گے۔ ہاں، حیران، آگوں میں چلے جاتے ہیں، ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں۔ محمد کے خادم، ایک کو کیا سارے قبرستان کو زندہ کر دیں، محمد کے خادم۔ تمہارے لیے بھی انہوں نے رحمت کے دروازے کھولے، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان سے محبت کرو، وہ تمہارے سر پر ہاتھ رکھ دیں گے، تمہارے ضامن کفیل، دنیا آخرت کی مصیبتوں سے راحت دے دیں گے، بشارتیں دے دیں گے۔ جس کا خوف ہوگا کسی چیز کا کہ نہیں ہوگا، سکون سے رہو۔ کرتے ہیں ایسا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کرتے ہیں۔ ہاں، اور بعض چیزیں وہ نہیں بھی کہتا اس کے دل میں ہوتی ہیں، اس کا کیا بنے گا، اس پر کرم کرتے ہیں۔ 3 دفعہ کہہ دیتے ہیں
کہ تھوڑا یہ کمزور ہے، مضبوط ہو جائے کہ یہ چیز سے لاپرواہ ہو جاؤ، نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا. تو ہو سکتا ہے وہ چیز ہو، بس مجہول باتیں کرتا. جو زبان سے نکل جائے تم کے بن جاؤ، تمہارے سب کام بن جائیں گے، دنیا کے، آخرت کے، رزق کے، ہر چیز میں. ہاں خود کیوں خدا مانگتا ہے جو کہہ دے محمد. آقا کی زبان سے نکلا نہیں، خدا نے ایک دم سب کچھ دے دیا تم کو. ہاں یقین ہے، شک والے ہو؟ یقین ہے، اللہ پکا کرے. نہیں تو جہاں میں میرے راہ برسا، نہیں تو جہاں میں میرے راہ برسا، کے قدموں میں جن کے کائنات ہوگی، کے قدموں میں جن کے کائنات ہوگی، کے قدموں. کسی کو کہا ایسا اپنا احسان بتایا، ہم تم پہ اتنے مہربان ہیں. کہا ساری کائنات کو تمہارے در پہ جھکایا ہے. خدا کی قسم شکر کم کرتے ہو. ساری کائنات کو تمہارے در پہ جھکایا ہے. کس نے؟ حضرت. تو ان سے دور رہنا چاہیے. ساری کائنات تمہارے در پہ جھکایا ہے ہم نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں. وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں. انشاءاللہ ہم سب مر جائیں گے کہتے کہتے محمد، کہتے کہتے محمد، کہتے کہتے محمد. تو جہاں میں میرے راہ برسا، نہیں تو جہاں میں میرے راہ برسا، کے قدموں میں جن کے کائنات ہوگی، کے قدموں میں جن کے کائنات ہوگی. محمد کے خادم جہاں پر بے حاکم، محمد کے خادم جہاں پر بے حاکم. تو ذات محمد کی کیا بات ہوگی، تو ذات محمد کی کیا بات ہوگی. ذات محمد کی کیا بات ہوگی تو بتاؤ. کوئی کر سکتا ہے؟ جب چاہے فلک برسائے، جب چاہے بادل کر سکتا ہے. ان کو بولو نا، خنزیروں کو، دشمن رسول جو خاکے کھینچتے ہیں، یہ ہمارے لیڈر ان کے جا سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں. جس کو خدا نے عزت دینی ہے اور اس کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے نوازنا، وہ کہے گا ہمارا محمد مصطفیٰ کے بغیر گزارا نہیں ہے. ماشاءاللہ، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. ان کو ڈالر دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، اور ساتھ لعنت میں بھی اس کو دیتے ہیں کہ اپنے ملک میں بے پردیاں کرو، بے حیائیاں کرو. ہاں جی، ان کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں. اور آقا کی زیارت کو جانتے کہ رحمت ہوگی وہاں. ایک بے حیائی، بے شرمی، پھر زیارت رسول کو جانا، سامنا کرنا، بہت بڑی بے حیائی ہے. ایک تو بات نہ ماننی، اپنی مرضیاں کرنی، ان کی امت کو گمراہ کرنا، نبی کے راستے سے ہٹا کے دوسرے راستے پہ ڈالنا،
یہ آ جائے گا سامنے ایک دن، یا دنیا میں آخرت میں، کیونکہ آخرت کو خدا نے انصاف کا دن بنایا ہے، جزا کا، سزا کا، دنیا کو نہیں بنایا ہے۔ اس لیے جلدی مسئلے نہیں ہوتے، کوئی غلط کرے کچھ کرے خاموشی رہتی ہے، لیکن یہ خاموشی آخرت میں پتہ چلے گا۔ ہم تو چاہتے سزا جزا یہیں شروع ہو جائے تاکہ آقا کی باتوں کا پتہ لگے، لیکن وہ فیصلے پہلے ہو گئے، پھر ہم چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ دی قسم بڑا کچھ چھپا کے بیٹھا ہوں دل میں، کیوں نہ چھپاؤں؟ ہم اپنے آقا کے لیے ہر لحظہ قربان ہیں انشاءاللہ، ہر لحظہ وہ ہماری سانسوں میں، اور ہر لحظہ ہم ان کی نگاہ میں ہیں انشاءاللہ۔ کیا نام ہے بینک والا؟ تو جو کراچی میں آیا تھا، منحوس داڑھی رکھی ہوئی تھی، اور تو اقامت کہتا تھا نا بغیر داڑھی کے، نا یاد ہے؟ بغیر داڑھی کے اقامت کہتا تھا نا۔ میں نے منع کرنا چاہا آپ کو، آقا جی کا معجزہ کہا منع مت کرو، ایسے ہی داڑیاں رکھتے ہیں، ایسے لوگ رکھتے ہیں۔ اللہ، یہ میری آقا کا معجزہ، اس کی داڑھی نہیں تھی، اقامت کر رہا تھا، میرے دل میں آیا کہ اس کو منع کروں، داڑھی رکھو۔ پھر تو آقا جی نے کہا شفقت سے، ایسے ہی لوگ داڑیاں رکھتے ہیں۔ اس خوشی میں دیکھے کھلا، آج بشارت دے دیے، آقا کی تھوڑی بات ہے، تیرے پہ نظر رکھی اور یہ بات کہی، تھوڑی بات ہے؟ مرتے ہنس کے شکر کر کے مر جا، خدا کی قسم۔ یہ داڑھی مونڈتا ہوں، کیسے منع کروں؟ تنبیہ آ گئی، کہا اس کو منع نہ کریں، ایسے ہی داڑیاں رکھتے جس قسم کے ہوتے ہیں۔ دیکھ داڑھی ہے نہیں ہے، یہ آقا کا معجزہ زبان سے نکل گیا ہوگا۔ کسی وقت بنگڑا بھی ڈالنا خوشی میں، دعوت بھی کرنا، غریبوں کو کھانا بھی کھلانا۔ ہاں چل مبارک ہو، چل مبارک ہو۔ اللہ دیکھ ماشاء اللہ، یہ چھوٹی خوشخبری ہے بڑی، یہ اکثر غمگین رہتا ہے۔ میں نے کتنے سالوں سے بات چھپائی تھی، میں نے کہا آج اس کو خوش کر دوں۔ خوش ہو گیا؟ چل بیٹھ جا، ادھر آ گھرے لگ۔ 16-18 سال سے یہ میں نے بات چھپائی تھی، آج اس کو خوش کر دی۔ کہ آقا کی ایک بات یاد آئی، بشروا ولا تنفروا، کوشش کیا کرو کہ خوشخبریاں دیا کرو۔ تو اتنی بڑی خوشخبری میں نے دے دی اس کو۔ داڑھی صاحب تھی اس کی، اقامت کرتا تھا جب میں نماز پڑھاتا تھا کراچی میں، تو میں نے منع کرنا چاہا، تو منع سے کہا منع نہ کرو، ایسے ہی لوگ داڑیاں رکھتے ہیں جو ایسے مرد داڑھی میں ایسے ہی داڑیاں رکھتے ہیں۔ وہ دیکھو داڑھی ماشاء اللہ، حیات النبی ہے نا، سب چیزیں دیکھنے میں، آپ کو سب کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے دلوں میں کیا ہے، کیا وسوسے ہیں، کیا ہے۔ جب ان کے بن جاؤ گے تمہارے پر بھی کرم آ جائیں گے۔ طریقت میں اندھا ہو کے چلنا چاہیے۔ اب بعض لوگ وہاں اعتراض کرتے ہوں گے جب تک کہ داڑھی منڈا کے اقامت رہتا ہے کہ دیکھو شیخ صاحب کیا کر رہے ہیں، کیونکہ مولویوں کے نزدیک جائز نہیں، ان کا مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے، داڑھی منڈے کو اذان نہیں دینی چاہیے کہتے ہیں، اور ہماری طریقت میں داڑھی منڈے کو داڑھی والے سے پہلے اذان دینی چاہیے۔ دیکھا کیسا ہو گیا ماشاء اللہ۔